فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بہت سے لوگ موبائل پر قرآن کی تلاوت یا کمپیوٹر کی پر قرآن کی تلاوت کو بھی بےادبی سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کمپیوٹر پر ہم فیس بک دیکھتے ہیں، اس پہ لڑکیوں کی تصویریں بھی آتی ہیں اور فلمیں بھی آتی ہیں اور فلانا بھی آتی ہیں، اسی پر ہم قرآن کھول کے پڑھنا شروع کرتے ہیں. اس طرح موبائل پر کہتے ہیں ہم لڑکیوں کی تصویریں بھی دیکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں، تو قرآن بھی اسی ہونے سے یہ تو بےادبی ہو جائے گی. تو پہلی بات تو لڑکیوں کی تصویریں کیوں دیکھ رہے ہو بھائی؟ نہیں دیکھو. ٹی وی کو دیکھتے نہیں ہو اور جو نہیں دیکھنے کی چیزیں ان کو دیکھتے رہتے ہو، تو یہ گناہ ہے. لیکن اگر کوئی بعض دفعہ غیر اختیاری کی تصویریں آ جاتی ہیں، اب یوٹیوب پہ آپ کوئی مولانا طارق جمیل صاحب کا بھی بیان سنیں گے نا، تو نیچے کوئی 2-4 اداکاراؤں کی تصویریں آ رہی ہوتی ہیں. تو انٹرنیٹ تو عجیب چیز ہے. تو اب بعض لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ اسی اسکرین پہ ایک عورت کی تصویر آ رہی ہے، اسی پہ قرآن مجید کا صفحہ کھلا ہوا ہے، یہ بے ادبی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ گویا اس کی تشریح دی جاتی ہے جس برتن میں شراب پیا جائے اسی برتن میں آپ آب زمزم ڈالیں، اسی میں جو ہے نا وہ کھجوریں ڈالیں مدینہ کی، تو یہ تو بے ادبی ہے. یاد رکھو یہ قیاس مال فارغ ہے، یعنی جس چیز سے قیاس کیا جا رہا ہے وہ چیز اس میں اور اس میں بہت فرق ہے. کمپیوٹر کی جو اسکرین ہے نا، اسکرین اس کی مثال ہے آئینے اور شیشے کی. جب ہم کمپیوٹر میں قرآن، اچھا یہ بھی اشکال ہوتا ہے کہ جس موبائل میں گانے ہیں اسی میں قرآن بھی انسٹال کیا ہوا ہے، یہ بھی گانے اور قرآن ایک ساتھ. یہ بات خوب یاد رکھیں، موبائل میں جب گانے سیو ہوتے ہیں تو گانا گانے کی شکل میں نہیں ہوتا، کیونکہ اتنے گانے اتنے سے ڈبے میں آ نہیں سکتے. وہ ڈیجیٹل فارم میں ہوتا ہے. اس کی کچھ اس کے جو ہے نا کچھ یوں سمجھیں کہ کچھ اشارے ہوتے ہیں، صحیح ہے نا؟ 0101 کی فارم میں ہوتا ہے، وہ بالکل گانا ہوتا ہی نہیں ہے. وہ تو جب آپ پلے کا بٹن دباتے ہیں تو پھر وہ ایک پروسیس کے تحت وہ لہریں پیدا ہوتی ہیں، باقاعدہ وہ لہریں گانے کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہیں. تو بیائی اسی طرح قرآن مجید جو ہے جب انسٹال ہوتا ہے تو وہ قرآن کی شکل میں نہیں ہوتا. جب آپ نے وہ بٹن دبایا، اس کو اسکرین پہ لے کر آئے، تو پھر وہ لہریں جو ہے نا آیتوں کی شکل میں اسکرین پہ ظاہر ہو جاتی ہیں. اسکرین پہ کسی شے کا ظاہر ہونا یہ بالکل ایسے جیسے آئینے پہ کسی شے کا ظاہر ہو جانا شیشے کے سامنے. جب آپ شیشے کے سامنے آپ آ کے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا آپ اس کے اندر ہوتے ہیں؟ بولو بھائی. بلکہ ہوتا یہ ہے کہ روشنی کی لہریں آپ پہ ٹکرا کے واپس جاتی ہیں، وہ لہریں آپ جیسا انسان بنا دیتی ہیں اس کے اوپر. ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ تو اب ان لہروں کے سامنے، شیشے کے سامنے کسی بزرگ کو لا کے کھڑا کریں، پھر اس کے سامنے کسی فاحشہ اداکارہ کو لا کے کھڑا کریں، پھر دوبارہ بزرگ کو لائیں تو بزرگ آنے سے انکار کر دیں گے؟ بولیں گے اسی شیشے پہ کسی فاحشہ عورت کو تم نے دیکھا ہے، اب اسی شیشے پہ میرے جیسے نیک آدمی کو تم دیکھ رہے ہو. ہم کہیں گے حضرت جب فاحشہ عورت کو دیکھ رہے تھے اس وقت آپ نام کی کوئی چیز موجود تھی نہیں اس میں، اور جب آپ کو دیکھ رہے ہیں تو وہ فاحشہ عورت نہیں. آئی بات سمجھ؟ اور جب آپ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ پھر بھی نہیں ہیں بلکہ آپ کی لہریں ہیں. تو جب کمپیوٹر کی اسکرین پہ قرآن مجید کو آن کیا جاتا ہے، یعنی اس کو لایا جاتا ہے ہوم پیج پہ پڑھنے کے لیے، ٹیبلٹ پہ یا کمپیوٹر پہ یا اس پہ اللہ بھلا کرے آپ کا موبائل پہ، تو اس وقت قرآن ہوتا ہے. باقی تمام چیزوں میں سے کوئی بھی چیز موجود نہیں ہوتی، بلکہ قرآن بھی نہیں ہوتا. قرآن کی وہ لہریں ہوتی ہیں جو ہے نا لائٹ سے، جو وہ لہروں کو ڈیزائن کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے. فرق اتنا ہے کہ آئینے کے سامنے سے جب آپ ہٹ جاتے ہیں تو لہریں غائب ہو جاتی ہیں. اور یہ یوں سمجھیں کہ آئینہ، یہ ایک ایسا آئینہ ایجاد کر لیا ہے کہ وہ جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے نا تو لہریں جس فریکوینسی کے ساتھ جا رہی ہیں اور جس ترتیب سے، تو آئینے نے ان لہروں کو سیو کر لیا ہے. آپ کو سیو نہیں کیا اس نے، آپ کی لہروں کو سیو کیا ہے. بٹن دبائیں گے تو وہ عمل ریورس ہو جاتا ہے. تو قرآن موبائل میں قرآن کی شکل میں نہیں ہوتا. بٹن دبائیں گے تو وہ لہروں سے آیتیں بننا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس لیے اس میں بے ادبی کا کوئی عنصر نہیں. ہاں ایک ہی وقت میں اس پیج پر قرآن بھی کھولا ہوا ہو اور اسی پر کوئی فحش چیز بھی ہو، یہ بے ادبی ہے. کیونکہ اس وقت میں اس پر وہ فحاشی بھی موجود ہے اور حقیقت میں قرآن تو نہیں، لیکن وہ جو لہریں بن کے جو الفاظ ظاہر ہو رہے ہیں وہ تو ہے نا. تو بے ادبی کے لیے اتنا بھی کافی. تو اس لیے فحش چیزیں تو انٹرنیٹ پہ نہ دیکھیں، کمپیوٹر پہ نہ دیکھیں، موبائل پہ نہ دیکھیں. لیکن جیسے وہ چیزیں دیکھنا منع ہے تو یہ چیزیں دیکھنا ثواب بھی ہے. اس لیے موبائل پہ قرآن مجید پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کمپیوٹر میں بھی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لوگ پہلے ہی گانوں میں تو اتنی سہولت ہو گئی ہے، بس میں بیٹھو
बटन दबाओ, गाने सुनना शुरू, फिल्म देखना चाहो बटन दबाओ, लेकिन कुरान की तिलावत करना चाहो वो मोबाइल में आप कर नहीं सकते। तो खैर के दरवाजे बंद और गुनाह के दरवाजे खुल रहे हैं। तो जैसे खैर के दरवाजों, गुनाह के दरवाजों में खोल दिए चौपट, उसमें आसानी पैदा हो गई है, तो इन्हीं जदीद ज़राए को इस्तेमाल करके खैर के दरवाजों में भी आसानी करनी चाहिए, वो भी ताकि आसानी से खुल जाए। मुमकिन है वो कोई टैबलेट पे कुरान पढ़ के अल्लाह उसको हिदायत दे दे, तो इसमें बेअदबी का अंसर नहीं है। इसी से ये बात भी साबित हो गई कि टैबलेट है या मोबाइल है या कुरान आपका कंप्यूटर है, जिसकी स्क्रीन पे जब कुरान का पेज खुला हुआ है तो उसे बगैर वुजू हाथ लगाना भी जायज़ है, क्योंकि ये असल कुरान की अक्कासी कर रहा है, अक्कासी उसका अक्कास है ये। जैसे शीशे के सामने जब आप खड़े हो तो जो कुरान लेके खड़े हैं उस कुरान पे तो हाथ लगाना जायज़ नहीं है, लेकिन शीशे पे जो कुरान का अक्स आ रहा है उस शीशे पे तो हाथ लगा सकते हैं ना, क्योंकि वो लहरें टकरा के शीशे पे अक्स बना रही है कुरान मजीद का। यही इसी तरह मोबाइल की स्क्रीन पे असल कुरान नहीं होता, बल्कि वो तो असल तो जिसके पास था ना, उसने पिक्चर लेके वो उसका सॉफ्टवेयर बना दिया, वो असल तो उसी के पास है, वो बगैर वो हाथ नहीं लगा सकता। आगे जितनी उसकी वो चीजें आ रही हैं वो सब उसकी रेडियाई लहरें हैं, रेडियाई लहरें, वो लहरें हैं, तो उनको हाथ लगाना जायज है, अलबत्ता बेहतर नहीं है। बेहतर इसलिए नहीं है कि उनकी मुशाबहत बिल्कुल असल कुरान जैसी हो जाती है, इसलिए बाज़ उलमा नाजायज भी कहते हैं, लेकिन बहरहाल जायज है। और जो कहते हैं ना नाजायज, वो भी मोबाइल के पकड़ने को नाजायज नहीं कहते। टैबलेट पे टैब जो है ना उस पर कुरान मजीद का पेज खुला हुआ है, तो वो ये नहीं कहते टैब को हाथ में पकड़ना नाजायज है, बल्कि वो सिर्फ इतना कहते हैं कि उस कुरान की आयतों को बगैर वुज़ू हाथ लगाना नाजायज है। मगर ये भी मरजू और ज़ईफ़ कौल है। सही कौल ये कि उस पेज को भी हाथ लगा सकते हैं, जैसे शीशे को हाथ लगा सकते हैं ना जिसमें कुरान का अक्षर है। तो इसलिए इसमें सहूलत है टैबलेट में कुरान पढ़ा। हमने बड़े बड़े बुजुर्गों को देखा है सफर में, वो अब जो उम्रा करने जाते हैं मस्जिद हराम में कुरान लेके जाएं, उसकी बड़ी बेदबी का भी खतरा होता है और रश में गिरने का खतरा होता है, तो वो टैब अपने पास रखते हैं। मस्जिद हराम में बैठे हैं नमाज के इंतजार में, उतनी देर में सफ़ा खोला, कुरान की तिलावत शुरू कर दी। मैंने जो रमज़ान में कुरान सुनाता हूँ तो मुझे तैयारी के लिए कुरान मजीद भी होता है, बताओ का तो टैब पे पढ़ता हूँ। टैब पे सहूलत होती है, जब कहीं भी जा रहे हैं ना तो वो टैब हाथ में, मस्जिद में भी आ गया, कुरान लाना ले जाना मुश्किल होता है, उसमें बेइज्जती का खतरा होता है। लेकिन अफजल और सुन्नत यही है कि बाकायदा मुसहफ में कुरान मजीद में कुरान की तिलावत की जाए, क्योंकि वो असल ओरिजिनल कुरान है, उसकी अलग बरकत है। समझ रहे हो बात को? अफजल यही है, बावजू होके उसकी बरकतें अलग हैं। सहाबा ताबीन तबा ताबीन की सुन्नत है, तो कुरान सामने रख के उसकी अलग बरकत। अच्छा भी लगता है जब घर में कुरान सामने रख के तिलावत कर रहा होता, लेकिन हर जगह ये सहूलत मुयस्सर नहीं होती। उसमें फिर ये है कि आप मोबाइल ना पढ़ने से नागे से बेहतर है कि आपको जिस तरह से आसानी से पढ़ सकते हैं उस तरह से कुरान मजीद पढ़ लें। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह कंजुल